انڈیا والے ہم سے جب میں کوئی اردو میں بات کرتا ہوں، جیسے میں بولتا ہوں کہ جی اس پر انحصار کریں، تو کہتے ہیں انحصار بولے تو، وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں انحصار بولے تو. میں کہہ رہا پہلے تو بولے تو کا مطلب تو بتاؤ، بولے تو کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں انحصار بولے تو، آجو باجو میں دیکھ لو کوئی ہے تو نہیں ہے. میں انڈیا والے بہت دوست بن رہے ہیں نا، اب جب باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں انڈین بہت ملتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کی اردو سننے میں. یار مفتی صاحب کو لے جا آجو باجو میں دیکھ کوئی ہوٹل ہو تو ناشتہ کرا دے مفتی صاحب کو، آجو باجو میں دیکھ کوئی. میں نے انڈین کے ساتھ عمرہ کیا تو وہ ایک نے کہا تو ٹکلا ہو گیا، دوسرے سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے، کہہ رہے تو ٹکلا ہو گیا. میں نے کہا یار قابل عزت آدمی ہے، اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو؟ قابل عزت آدمی ہے، اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ ٹکلا بےزتی والا لفظ نہیں ہے ہمارے یہاں، گنجے کو ہم ٹکلا ہی بولتے ہیں. ہم تو کوئی قابل احترام آدمی ہوگا تو گنجا بھی نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں آپ نے حلق کروا لیا ہے. قابل احترام ہے نا، یہ تھوڑی حضرت جی کو گنجا کرا کے لے آؤ. بولے گا یار. تو ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت کا حلق کروا دو. قصر کرنا ہے یا حلق کرنا ہے، بڑی تمیز سے. تو وہ سیدھا سیدھا بھی ٹکلا کرا دو اس کو. خیر، مفتی صاحب فضائل اعمال میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سے جانے سے گھبرا رہے تھے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. تو کیا ان کی طلاق ہو گئی؟ کیوں نہیں ہو گئی بھائی؟ وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، غالباً اس میں ہے نا جب رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی نا، اس میں خالد بن ولید بھی تھے. تو پھر انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی کیونکہ ان کو یہ بات رکاوٹ بیوی یاد آ رہی تھی، تو اس کی وہ جہاد میں آگے جانے سے گھبرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا سب چیزوں سے دستبردار ہو تاکہ بس شہادت ہو. تو وہ لڑائی ایسی تھی، آپ نہیں کر لینا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے. تو وہ ہوا یہ نا، میرے پاس یہ سچی مچی کا کیس آیا. جاپان میں نا ایک نوجوان نے کیا کیا، خودکشی کی. اب خودکشی کرنے سے ڈر رہا تھا وہ، تو اس کا بیوی کا خیال آتا. تو کیا کیا اس نے، اوپر بلندی پہ کھڑا ہوا، بیوی کو 3 طلاقیں دی اور کود گیا. اور اللہ کی قدرت بچ گیا، مرا نہیں. پھر وہی کام کیا جو یہاں لوگ کرتے ہیں، 3 طلاقیں دے کے فتویٰ کہاں سے لیتے ہیں؟ اہل حدیث سے. پھر اہل حدیث سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور بیوی کو رکھ لیا. میں نے کہا کہ ان کے ریلیٹیو سے میں نے کہا اس کو بولو خودکشی کر کے بھی جہنم میں جاتا نا، اس سے بڑی جہنم میں جو تو دین کو تو نے مذاق بنایا نا، اس سے بڑی جہنم میں جائے گا تو نے دین کو مذاق بنایا. کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی یہ کیا ہے. پھر میں نے ان کو پورا پھر وہ کلپ ریکارڈ کروا کے دیا اور واٹس ایپ پہ. حرام کاری، پہلے 3 طلاقیں دے رہا ہے اور یہ سوچ کے کہ اب تو مر ہی رہا ہوں اور اب بچ گیا تو بیوی کو حلال. یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیث کو بھی میں کہتا ہوں یار کوئی غیرت کیا کرو، کچھ غیرت کرو. یا تو دلیل سے آؤ، ہم سے سمجھو مسئلہ، ہم قائل کریں گے. اور اگر نہیں بیٹھتے تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک آدمی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے، 3 طلاقیں دے کے آ رہا ہے، اور کتنے لوگ اس چکر میں اہل حدیث بنے ہیں. مسلک کو اس طرح پروموٹ کرنا کوئی غیرت مند آدمی کا کام ہو سکتا ہے کہ بیویاں حلال کر کر کے ہمارے مسلک میں آتے رہو؟ وہ قاری خلیل الرحمان کا کلپ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں حنفیوں کو کہتا ہوں جب 3 طلاقیں دیتے ہیں یا تو مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. یہ کون سا طریقہ ہے یار کہ شریعت کو پروموٹ کرنے کا؟ تو اس سے بیوی نہیں بچے گی، اس سے حرام کاری کا گناہ ہوگا اور شریعت کے ساتھ مذاق کا الگ گناہ ملے گا. قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے وہاں یہ صاف طور پہ کہا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو، اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. خاص طلاق کے حکام میں اللہ نے کہا ہے. تو اور بے وقوف آدمی کو دیکھو اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے اور طلاق دے کے. وہ صحابی تو جہاد میں شہادت کے لیے جا رہے تھے، ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی واپس آنا ہی نہیں ہے. تو ایک دل میں خلش ہو رہی تھی، بار بار بیوی یاد آ رہی تھی، تو انہوں نے تو جانا ہی تھا، شہادت ہی تھی ان کے سامنے. تو بہرحال آپ لوگ یہ کام نہ کریں کہ کھمبے سے چپکنے کا موڈ ہو تو چپک جائیں، ویسے ہی بیوہ ہو جائے گی، خود ہی جان چھوڑ جائے گی. ایک دفعہ عمرہ کر کے آ رہا تھا تو ایک بنگلہ دیشی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے آپ نے عمرہ کیا؟ میں نے کہا کہہ رہے بال تو اتنے لمبے ہیں. یہ کیسا عمرہ ہے؟ وہ گرم ہو گیا میرے اوپر، تم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا دین کو. میں نے کہا میرے جتنے لمبے بال تھے نا اس میں 6 عمرے ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ایک عمرے میں اتنے ہی کٹیں گے. تو ابھی بھی اتنے لمبے بالوں کا فائدہ یہ ہے کہ ایک اس بالوں میں 6 عمرے بھی ہوں گے تو بھی لگے گا کہ کٹے ہوئے نہیں ہیں. تو آپ لوگ کے اتنے سے بال ہیں وہ ٹنڈ کرانی پڑتی ہے، پھر دوسرے عمرے میں اسی ٹنڈ پہ ٹنڈ ہے. تو وہ غصے ہو رہے تھے میرے اوپر، بنگلہ دیش کے تھے وہ، اب سن رہے ہوں گے بیان میں. اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا. بعض دفعہ لوگ تعریف کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں، پھر لوگ تھوڑے دنوں میں کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو جب وہ بیلنس برابر ہو جائے گی، جتنی تعریفیں ہیں نا وہ ساری کیا ہونے والی ہیں؟ وہ بیلنس خود بخود قدرت کی طرف سے ایک میکینزم ہے جو بہت اوپر جاتا ہے، اللہ
خود ہی اس کو نیچے لے آتے ہیں کہ بہت زیادہ تیری پروازیں اوپر جا رہی تھی, کوئی ایسی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, دوبارہ نیچے, پھر کبھی اوپر گیا کبھی نیچے, یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو ہم نے کام کو فوکس کرنا ہے بھائی. مسلمان قوم کے ساتھ یہ بڑے مسائل ہیں, کم بہت کوئی کام نہیں کرتے, جب کرتے ہیں تو اتنی رکاوٹیں شیطان کی طرف سے. گورے کی طرف کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ کام کو فوکس کر کے کرتا چلا جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر ریاکاری آ رہی تو آن دے, وہ کہہ رہا ہے اچھا شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں میں؟ شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں. وہ اپنے فیوچر کو سامنے رکھ کے پلان بناتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ کام کروں گا, یہ بزنس کروں گا تو پیسہ آئے گا, یہ کروں گا تو یہ آئے گا, یہ کروں گا تو یہ آئے گا. وہ کہہ رہا ہے ایسی کی تیسی. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے, ہم اگر دنیا کمانا شروع کر دیں تو کسی اسکالر کا بیان سن لیتے ہیں, قارون کے پاس بھی بہت سارے خزانے تھے, قارون جیسا خزانہ, تو ایسا صوفی بن جاتا ہے آدمی. وہ کہتا ہے میں نے اتنا کمانا ہی نہیں ہے, محنت ہی نہیں ہے, دنیا ہے, قبر میں جانا ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم. چل پہ پھر تو عبادت کو فوکس کر لے, صوفی بن جا. یہی ہوگا نا, جب دنیا نہیں کمائے گا تو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے گا نا, اور کیا کرے گا. پھر آیا مسجد میں, چلو بزرگ بننے کی کوشش کرتا ہوں. پھر وہاں وسوسے آنا شروع, لوگ دم کرا رہے ہیں, لوگ نیک سمجھ رہے ہیں, یار میں تو پھر کسی عالم کا بیان سنے گا, اس نیکی جس سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو اس سے وہ گناہگار اچھا ہے. تو کہے گا یار وہ فلمیں دیکھتا تھا وہ زیادہ اچھا تھا, میں تکبر تو نہیں آ رہا تھا نا, کم از کم تواضع تو تھی کہ میں اتنا بڑا. اب کیا گالیاں دوں میں بھائی. جو گناہ کرتا ہے, برائیوں میں پڑا ہوا ہے, اس میں کیا تکبر آئے گا. اس کو پتا ہے ہم اپنی اوقات, پتا ہے ہم کیا ہیں. تو یار میں پہلے تواضع کتنی تھی میرے اندر, میں اپنے آپ کو کوئی میری اوقات نہیں تھی, اور ایسی تواضع تھی, وہ زیادہ اچھی زندگی تھی. تو شیطان یہاں کے اس کو ورغلائے گا. تو خلاصہ آخر میں اینڈ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کسی کام کے نہیں رہے. جب مرتے ہیں تو دنیا خوش ہوتی ہے, الحمدللہ قوم پہ ایک آدمی کا بوجھ کیا ہو گیا, فری پھوکٹ کی روٹیاں توڑ کے کھاتا تھا یہ. تو اس لیے کام, ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ کام پہ کمپرومائز نہیں کرو, باقی چیزوں کو ریسیٹ کرتے رہو. تکبر کی کوشش کرو اس کو ختم کرنے کی, ریا کو ختم کرنے کی. کام کو کبھی کسی صورت میں نہ دین چھوڑنا ہے نہ دنیا چھوڑنی ہے. دنیا بھی نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ دنیا بھی دین کا حصہ ہے. سست آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب دیکھو یونیورسٹیوں میں ہوتا کیا ہے, دیندار لڑکے اکثر تعلیم میں پیچھے ہیں. میں زیادہ تر کی بات نہیں کر رہا, یعنی سب کی بات نہیں کر رہا. میں نے ایسے ایسے دنیا میں جب ٹریولنگ کی ہے, آدھی آدھی پیڑھیوں تک شلواریں رکھنے والے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں, اور بہت ایجوکیٹڈ دیکھے ہیں, بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں. آپ کو پتا ہے نا, میں امریکہ میں گیا ہوں, لاس اینجلس میں, سین فرانسسکو, جو بہت ترقی یافتہ شہر ہے امریکہ کے. ایک تو امریکہ, پھر اس کے ترقی یافتہ شہر. وہاں میں حیران ہو گیا, گوگل میں اور یوٹیوب میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر جو انجینئرز اور سافٹ ویئر انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی, ایسے چہروں پہ رونق, اور ایسی آدھی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. میں سمجھا کہ شاید رائے ونڈ کے کسی اجتماع میں آئے ہوں, یا ان کو کمپنی والوں نے دم کرانے کے لیے بلایا یہاں پہ. مجھے خوشی ہوئی کہ یار یہ میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ دین پہ چل کے بھی اتنی بڑی پوسٹوں پر پہنچنا ممکن ہے. گورے ان سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں. ایک سائنٹسٹ کا میں نے انٹرویو لیا تھا نا, ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے, میں نے پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ. وہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. یہ لوگ ہیں دین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, یہ دین کے نمائندے بنتے ہیں. لوگ کہیں گے یار دین اپاہج بننا نہیں سکھاتا, دین محنت سکھاتا ہے. ہمارا ایسا کچھ, ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے ہیں. ایک ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے, اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے. آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن میرے پاس, آپ کے پاس ملک کو بچانے کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو آپ کوئی تو آلٹرنیٹ دوسری فوج لے کر آؤ, تو میں بولوں گا یہ 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر آ گئی. جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس, ہم نے آرمی چیف کو نہیں دیکھنا ہے. چیف آرمی کے اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, کرپٹ بھی آئیں گے, نیک بھی آئیں گے. وہ ایک انسان ہے. آپ بولو اس کے خلاف, اگر آپ نے بولنا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریفیں کرے گا, کوئی بولے گا اس کے. آپ شہباز شریف کے خلاف بولو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریف کرے گا, کوئی اچھائی کرے گا. یہ ہمیشہ سیاسی لیڈروں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی مریم نواز کے فیور میں ہے, کوئی مخالفت میں ہے, لیکن اتنی مخالفت کہ اس سے اب ہمیں لگے کہ اب معاملہ شخصیات پہ نہیں ہے, اب آپ کو اسٹیٹ سے دشمنی ہے. اب آپ شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف جو ٹھڑک نکال رہے ہو, تو یہ اصل میں پاکستان کے خلاف آپ نے ٹھڑک نکالنی ہے. تو لیبل آپ آرمی چیف کا یا آرمی کا یا وزیر اعظم کا لگا رہے ہو. کسی شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے ہیں. وہ لیبل لگا رہے ہیں
فوج کا, آرمی کا, اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوتا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, تو جیسی بھی فوج ہو ایسے موقع پہ ہم, چاہے میں عمران خان کی حمایت کروں, چاہے میں شہباز شریف کی حمایت کروں, اس موقع پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بتا دو کہ میں پاکستان دشمن ہوں, میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے, منافقت چھوڑ دو. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ میڈیا پہ بکواس, نیگیٹیوٹی, حد ہوتی ہے یار. سیاسی حالات ہمیشہ سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. بھٹو کو نہیں پھانسی دی گئی تھی کیا وہ لیگل کام ہوا تھا؟ مارشل لا لگ گیا تھا, کیا وہ لیگل کام تھا؟ کچھ لیگل ہوتا ہے, کچھ انلیگل ہوتا ہے, سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ. لیکن جب ملک کی بات آتی تھی تو پوری قوم ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاتی تھی. اب جو حالات چل رہے ہیں, اب را اور اسرائیل اتنا انوالو ہو چکا ہے کہ قوم ایک جھنڈے کے تحت آ نہیں رہی ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان جائے گا, ہم سب کی واٹ لگے گی, چاہے اسلام کے نام پہ توڑو, چاہے آزادی کے نام پہ توڑو. پاکستان کی مثال اس پھل کی ہے کہ آپ درخت کا پھل کاٹ رہے ہو, نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ آزادی ختم ہو جائے گی ہماری, غلام بنیں گے ہم. لیبیا اور شام سے زیادہ بدترین حالات ہوں گے. یہاں آبادی بہت زیادہ ہے, لیبیا اور شام سے زیادہ آبادی, کروڑوں لوگ بستے ہیں. ایسا خون بہے گا, ایسی لاشیں سڑکوں پہ, کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اور پھر بین الاقوامی طاقتیں امن قائم کرنے کے لیے انوالو ہو جائیں گی یہاں پہ. وہ ایسا ہی امن ہوگا جیسے عراق میں ہوا ہے. تمہارے سارے وسائل اور ذخائر پر غیروں کا قبضہ, تم بدترین غلامی کی زندگی گزارو گے. تو ہوش کے ناخن لو, کسی سیاستدان کی محبت یا نفرت میں پاگل مت ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کچھ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے تو مولویوں کے خلاف صبح شام بولتے رہتے ہیں, وہ علماء ایسے, علماء ایسے, علماء ایسے. وہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے, تو ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی علماء میں اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, لیکن آپ نے اسلام کے خلاف ٹھڑک نکالنی ہے تو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. آپ کس کو بول رہے ہو؟ علماء کو. تو آپ کو پاکستان سے نفرت ہے, آپ پاکستان سے نفرت ڈائریکٹ آپ بول نہیں سکتے ملک میں. آپ کبھی پوری فوج کو اطلاق برا کہنا شروع کر دیتے ہو. فوجی جوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں, روزانہ لاشیں آ رہی ہیں, اور ٹک ٹاک پہ آپ دیکھو ان لاشوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں کہ اس فوج کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یار ان رنگروٹوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو جانے دے رہے ہیں؟ ان کو تو حوصلہ دو کہ تم ہمارے ہیرو ہو بھائی, ابھی بارڈر کی تم حفاظت کر رہے ہو, تم ہمارے ہیرو, ان کو تو حوصلہ دو آپ. تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا, تھوڑا بہت احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ابھی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان سب چیزوں کو کیش کرا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ملک دشمن ہے اور کون ملک دوست ہے. کوئی قوم پرستی کے نعرے میں مت آؤ اس وقت, کوئی اسلام کا لیبل لگا کے ملک میں دھماکے کر رہا ہے اس کی باتوں سے متاثر مت ہو اس وقت. تو جہاں بات آئے گی را کی, مودی کی, ہم انڈیا کے دشمن کبھی بھی نہیں ہے. میرے آدھے رشتے دار آج بھی انڈیا میں ہیں, ہمارے لسنر جتنے انڈیا میں ہیں پاکستان میں نہیں ہے. میں جب حج عمرہ کرنے جاتا ہوں انڈین زیادہ مل رہے ہوتے ہیں, پاکستانی ان سے ٹائم لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. ٹائم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ انڈین سے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو انڈیا پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں, وہاں کے لوگوں سے بھی, ہندوؤں سے بھی ہم ملے ہیں. کسی کو نہ پاکستان سے نفرت ہے, نہ کسی پاکستانی کو انڈیا سے نفرت ہے. یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کو مودی کہا جاتا ہے, جو اسرائیل کی ایجنٹ ہے. وہ انڈیا میں قتل کرا رہے ہیں. 2011 میں کتنے اچھے حالات تھے انڈیا پاکستان کے, لوگ جا رہے تھے, آ رہے تھے, تجارت تھی, کیونکہ مودی کی حکومت نہیں تھی اس وقت. وہ بھی انڈیا تھا, وہ بھی پاکستان تھا. آج جب سے ان کی حکومت, مودی کی حکومت آئی ہے, اسرائیل کا ایجنٹ ہے بھائی. یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے ساری دنیا. احمد آباد میں فسادات کس نے کرائے تھے؟ آج جا کے دیکھ لو, وہ ویڈیوز پڑی ہوں گی. احمد ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی, ایک چھوٹا معصوم بچہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا حسرت سے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ظلم کس نے کروایا تھا؟ تو مودی نے کروایا تھا. تو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ مودی کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے, انشاءاللہ مرے گی, یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں خود اپنے ملک میں. اس نے یہ پاکستان کبھی سیاحوں پہ حملہ, اور پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پنگوں سے ہٹا کے باہر پنگے لینا شروع کر دے. وہ ہمارے اپنے ملک کے حالات دیکھو, فوج یہاں انوالو ہوئی ہے, یہاں سے اتنی بغاوتیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے ہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو بہانا چاہیے کچھ کرنے کے لیے, تو الزامات پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیے, اور اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم کس کا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہماری فوج اچھی ہو بری ہو بھائی, ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی دھلی ہوئی فوج ہے, ان میں ایک
جو کرپشن ہے وہ سب کو پتا ہے, جو کرپٹ لوگ اس میں آئے ہیں گئے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن بھائی ہم اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں, اچھے بھی ہیں اس میں, برے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم فوجی افسروں سے بھی ملتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں, ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں, مولویوں میں ہر طرح کے ہیں, سیاستدانوں میں ہر طرح کے ہیں, فوجیوں میں بھی ہر طرح. یہیں سے تو یہ کوئی باہر سے تھوڑی اترتے ہیں, یہیں کے لوگ ISSB کر کے پاس ہوتے ہیں. جو جتنا کرپشن کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کا ہے, اتنا ہی فوج میں, جتنا ایمانداری کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کس میں ہے, فوج میں بھی ہے. تو سب یہیں سے جا رہا ہے مال. تو اب یہ ہے کہ بھائی جب اسٹیٹ کی بات آئے گی تو ابھی اس وقت جو ہے نا کوئی ایسا کام نہ کرو جو مودی کو خوش کرے, اور فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ بتاؤ مودی کو کہ بھائی اس موقع پر ہم کس کے ساتھ ہیں, تمہارے دانت توڑ دیں گے, سمجھ رہے ہو, تمہارے دانت توڑ دیں گے اگر پاکستان کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی, تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور فوج کا مورال بڑھاؤ اس موقع پہ, ڈی موٹیویٹ مت کرو اس موقع. فوجی جوان ہمارا پیچھے جذبہ ہوگا, ہماری طرف سے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے, ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہیں تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے, سمجھ رہے ہو, بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو, نفرت کرو بھائی, اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں, میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کہ ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو